السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 242 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 13 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مارچ کی آج 9 تاریخ ہے 2024 ہے۔ اوپر والی ہے ہاں جی، اچھا جی ٹھیک ہوگا۔ جہاں 9 لکھا ہوا ہے نا جی سورہ نحل، وہاں سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے هو الذی انزل من السماء، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، ماء لکم تمہارے لیے، موسم آسمان سے برسنے والا پانی یہ اللہ ہی مہیا کرتے ہیں، منہ شراب، اس پانی سے کچھ تو پیا جاتا ہے، مشروب ہوتا ہے۔ شراب کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے ہر وہ شے جو پی جائے، اس کو پیا جائے، تو مشروبات کے کھاتے میں آتا ہے، کچھ پانی پیا جاتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس پانی کے ذریعے کچھ شجر کاری ہوتی ہے، فِيهِ تُسِيمُونَ، اور ان اشجار میں سے کچھ تم اپنے مال مویشیوں کو چراتے ہو، چراگاہوں میں جو پیداوار ہوتی ہے۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ، پھر ارشاد فرمایا اس برسنے والی پانی سے اللہ اگاتے ہیں تمہارے لیے زراعت، کھیتی، والزیتون، اسی طرح ہی نام ہے جو زیتون ہے، وہ درخت بھی ہیں، پھل بھی ہے وہ، والنخیل، اور کھجوریں، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، ہر طرح کے جو پھل ہیں اس اللہ کے نازل کردہ پانی کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس نظام میں
غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں اللہ کی ربوبیت و الوہیت کی دلائل موجود ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے ہی مسخر کیا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو، اس طرح وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے یہ تابع کیے گئے ہیں، مسخر ہیں اس کے فرمان سے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس سسٹم میں، نظام میں دلائل ہیں، آیات ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ وما ذرا لکم فی الارض، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کر کے پھیلا دیا ہے زمین میں، مختلفاً الوانہ، ان تمام پیداوار کی رنگتیں مختلف ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس نظام میں مختلف رنگا رنگ کی جو جڑی بوٹیاں اور اسی طرح پھل فروٹ سبزیاں، تو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کے اندر دلائل موجود ہیں۔ وہو الذی سخر البحر، وہ ذات ہے جس نے سمندروں، دریاؤں اور تالابوں کو تمہارے لیے، ڈیموں کو مسخر کیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے گوشت کھاؤ، تر و تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اور تم اس سے نکالو زیورات، تَلْبَسُونَهَا، جو تم پہنتے ہو، مراد ہے وہ بچیاں اور مستورات، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اب دیکھتے ہو کشتیاں جو پانی کو چیر کر تیرتی جاتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس سے اپنا فضل تلاش کرو۔ نقل و حمل کے ذریعے جو آپ کو منافع ملتے ہیں وہ اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیے، گاڑ دیے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہیں وہ تمہارے ساتھ زمین ہل کے جھک نہ جائے، وَأَنْهَارًا، اور اسی نے نہریں اور نالے اس نے بنائے تمہارے لیے، وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور راستے متعین فرمائے تاکہ تم ان کی رہنمائی حاصل کرو، وَعَلَامَاتٍ، اور کئی علامتیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا بھلا یہ ہر چیز جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرح ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حضرات، اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کی مقدس کتاب پڑھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شرح صدر فرمائے، فہم دقیق نصیب فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے، اسلام و ایمان کی زندگی اور خاتمہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقدر بنائے۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی پڑھیں گے، اور چھٹی کا مزہ بابا ہو یا جوان اسی طرح آتا ہے جب وہ پرائمری کلاس میں چھٹی ہوا کرتی تھی۔ چھٹی کا نام سن کے جو بابے ہنستے نہیں نا، وہ بھی لوٹیاں ڈالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج نہیں چھٹی ہوگی، چھٹی کل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے، اور اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے خیر کا ذریعہ بھی درخواست کریں گے، اور آپ کل ضرور تشریف لائیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ماہ رمضان کی آمد، برکات اور اس کی مبارک گھڑیاں، اس میں اپنے لیے حسن عبادت کا ذریعہ جو بننے والا ہے اس کا بھی انشاءاللہ اللہ سے درخواست کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وہی ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آسمان سے جو بارش کا سلسلہ ہے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، امام الانبیاء نبی مکرم جمعہ پڑھا رہے ہیں، مدینہ منورہ ہے، ممبر پر کھڑے ہیں، ایک بدوی ساتھی کھڑا ہو گیا، اور یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ خطبے کے دوران کوئی مقتدی امام سے بات کر سکتا ہے، آپس میں حاجی نمازی آپس میں تسمیہ اور باتیں اور مسئلے نہیں پوچھ سکتے، امام سے ڈائریکٹ بات ہو سکتی ہے خطبے کے دوران۔ تو رسول پاک سے اس نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، مال مویشی مر رہے ہیں، خشک سالی کا دور ہے، پانی کی بڑی ضرورت ہے، ریاست مدینہ ہے، آپ خاتم النبیین ہیں،
تو یہ نہیں اس نے درخواست کی کہ سونے ذرا بارش ہی نازل کر دے، اس نے درخواست کی اللہ سے دعا کرو تاکہ اللہ بارش نازل کر دے۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے ممبر پر کھڑے ہوتے اللہ سے دعا کر دی، اللہ مسک عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت۔ اللہ انسانوں کو، مال مویشیوں کو، چرند پرند کو بارش کی ضرورت ہے، مردہ زمینیں ہو گئی ہیں، اللہ ان کو زندہ کر دے اور بارش نازل فرما۔ تو مختصر آپ کا خطبہ جمعہ کا ہوا کرتا تھا، اس کے دورانی میں بادلی آئی اور وہ پانی برسنا شروع ہو گیا، اور مسجد نبوی کچی مسجد تھی، اس کا نہ لینٹر تھا تو نہ قلین بچھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، میں ہی کہنا ہے تو یہ آپس سے ساری گل طے ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ مسجد جس حالت کی ہے، لیکن ایمان اتنے پختہ ہیں، ان کے ایمانوں کی داستانیں اور ان کی بشارتیں جبرائیل امین آ کر اس کچی مسجد میں سنا دیتی ہیں۔ مسجد پہ جب پانی برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، تو مسجد کی چھت ٹپکنے لگی۔ امام الانبیاء جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی پر بھی گرد لگا ہوا تھا۔ اب بارش رکتی نہیں، اللہ طول بارش، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اللہ طول پھر جمعہ، چل سو چل بارش۔ وہی درویش پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگے جی پہلے خشکی سی، ہوں پانی بڑا ہو گیا، مدینے کا نالا بھی اس کے اندر تو یعنی آ گئی ہے، مال مویشی پریشان ہے۔ حدیث میں آتا ہے آج سرکار مسکرائے بھی، کہنے لگے اور درویشہ یہ میرے تو اختیار ہی نہیں، درخواستوں نے کی ذرا وڈی سرکار کو کہ ساری ضرورت پوری ہو گئی۔ ادب رسول اندازہ فرمائیں انہوں نے اللہ سے درخواست کیسے کی ہے، یہ کہ اللہ سونا مر گئے ہیں، بارش بند کر دے اور کھ نہیں گیا، روڑ گئے، اللہم لا علینا و حوالینا، سونے ساری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اس پروگرام کو کسی اور پاس لے جائے۔ امام الانبیاء نے جو اشارہ کیا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے ساری نشانیوں کے ذریعے آدھے بادل ٹوٹے، اس طرف چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم لا علینا و حوالینا، اے ٹوٹے تھے ادھر ٹوٹے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں جب جمعے سے فارغ ہوئے، ساری آسمان کی جتنی کوریج ہے مدینے کی وہ ساری خالی ہے اور 4 چفیرے بادل ہیں۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح مدینے کے اوپر چھت نے تاج پہنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات سامنے آ گئی کہ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ روکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سردی گرمی میں تبدیلیاں لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ توحید کا عقیدہ ہے، اس کو مضبوط کر لینا چاہیے کیونکہ اس کی مضبوطی پر اعمال قبول ہوتے ہیں اور کار خیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بھی درست فرمائے۔ تو بڑے خوبصورت لہجے میں یہ اللہ کا کلام ہے، او بھائی ہو الذی انزل، اور وہی ذات ہے جس نے پانی نازل کیا ہے، اور وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی رب ہے، وہی رزاق ہے، اور وہی بڑی سرکار ہے سادے لفظوں میں جس نے بارش نازل فرمائی ہے آسمان سے تمہارے لیے۔ یہ جو ہے نا لکم، تمہارے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے، تمہاری پریشانیاں دور کرنے کے لیے، تمہیں آگے پھر اس کی تفصیل ہے۔ منہ شراب، اس ماء و سما بارش کے پانی سے کچھ تمہارے لیے مشروب بنتا ہے، پینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری وہ منہ شجر، اس سے زمین سے پیداوار ہوتی ہے، اشجار اگتے ہیں، نباتات اگتی ہیں، فیہ تصیبون، ان اشجار و نباتات سے تم اپنے مال مویشیوں کو چراتے ہو، چراگاہیں بنتی ہیں۔ تو بھیڑ بکریاں، مال مویشی اور گائے اور اونٹ اور باقی سارے گدھے گھوڑے اور اس طرح جنگلی جتنے وہ جنگلی بیل وغیرہ، جنگلی گائے، یہ سب اس سے چرتے کھاتے ہیں۔ یُنبِتُ لَکُم بِہ الزَّرْعَ، تمہارے اللہ زراعت اگاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ گندم اگاتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، ماش اگاتے ہیں، چنے اگاتے ہیں، موٹ اگاتے ہیں۔ ہے نا سلسلہ نقش بلیہ سارا، موٹھاں دی کھچڑی پکاؤ جی، مونگ دی دال والی کھچڑی پکاؤ جی، کل دا میرا پیٹ خراب ہے۔ اللہ نے فرمایا کدی تسی زردے کھاندے ہو تو کدی پھر موٹھاں والی کھچڑی پکا کے کھاندے ہو۔ تو یہ پیدا کس نے کیا ہے؟ رب العالمین۔ زمین ایک ہے، مالک ایک ہے، موسمیات ایک ہیں، لیکن طرح طرح کی مختلف چیزیں اللہ نے فرمایا یُنبِتُ لَکُم، وہ بھی تمہارے لیے اگاتا ہے بے ذرا زراعت کو،
والزیتون، زیتون کو یہ ہمارے چکوال کے علاقے میں زیتون کے باغات اور زمین نے بڑا قبول کیا ماشاءاللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کمی شام فلسطین میں یہ اگتے تھے، بیروت اور لبنان میں یہ شجرکاری ہوتی تھی۔ آج کل اللہ کے فضل سے پاکستان کے اندر بھی یہ شجرکاری ہو رہی ہے، زمین نے اس کو قبول کیا۔ والنخیل، پاکستان میں بڑی کھجوریں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، یہ سارا سندھ کا علاقہ، اس کے علاوہ بڑی بڑی شاندار کھجور پیدا ہوتی ہے۔ والعناب، انگور، ومن کل الثمرات، ہر طرح کے پھل۔ اللہ تعالیٰ نے 2-4 موٹے موٹے پھلوں کے نام بھی باقی سنایا، سارے پھل ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ اس پارٹی کو سنانے کے لیے کہتا ہوں یار اگر جاپانی پھل نہیں کر لے جا سکتے، جاپانی ہوتی ہیں نا چیزیں مہنگی ہیں، تو پاکستانی پھل جو بتائے وہ ایسی نہیں بات کو جاپانی پھل کو مہنگا ہوتا ہے، لیکن یہ کہاں گئے جی؟ میڈ ان جاپان، سارے کو ہی ہوتا ہے نا جاپانی پھل۔ پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اللہ دیں گے۔ اور جاپانی پھل مراد ہے، اگر وہ نہیں خرید سکتے تو پاکستانی پھل لینا سارے ہیں، وہ کر لے جو ٹبری نوگلا کر ماری ہے، جاپانی تو نہیں سی، چلو دیسی پھل ہی کھا لو۔ لیکن کوئی کھڑو تو صحیح، جب رونے والا منہ بنا کے گھر جانا ہے پھر ٹبری غصے تو ہونا ہی۔ کھٹن گیا تو کھٹ کے لیا کہ میں درس سنتا رہا، اس اگر تو درس ہی سنتا رہا، وہ گھر بھی چیز کھڑا گا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے علم میں ہے نا کہ وزارت مذہبی امور سعودیہ کی سروس کی ہے کئی سال، اور ماشاءاللہ 8, 10, 12 سال میں مشرف بھی رہا ان کا۔ جو ساتھی جتنے ملازمت کر رہے تھے ان کی تنخواہ وصول کر کے میں ہی مہیا کیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے جب وہ تنخواہ ملتی ہے ڈالروں میں یا ریالوں میں یا پیسے میں چینج کر کے، تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا یار اج تو جنانی خوش کرے دے کر جا۔ سبحان اللہ کو جب پیسے جو کول ہوں تو پھر بھی رون والے منہ بنا کے گھر جانا تو پھر پوچھنا تو کسی ایویں بزرگوں تو کر دے گا۔ اس واسطے اپنے اہل کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر بچوں کے لیے کچھ چیزیں گھر میں لے جانی چاہیے، اور یہ شوق ذوق کے ساتھ چیزیں گھر لے جانی چاہیے۔ ماں جی اگر گھر میں ہیں، والد محترم گھر میں ہیں تو ان کی خدمت میں پیش کیا کریں۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب بزرگوں کی اجازت سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملنے والے گجر معذرت کے ساتھ گجر برادری کا وہ دوست ہے، تو ان کی کافی بھینسیں اور دودھ کا کام کرتے ہیں۔ دیسی آدمی ہے، ان پڑھ بندہ ہے، لیکن اس کی بات میں نے کئی دفعہ خطبے میں سنائی۔ کیا انداز ہے اس کا؟ کہتے ہیں ہم دودھ کا کام کرتے ہیں، اللہ نے بڑی بھینسیں دی ہوئی ہیں، ہمارا بڑا بیڑا ہے، بڑا سلسلہ ہے، تو سارا دودھ فروخت کر کے سارے پیسے میں جا کے بیبے جی کو دینا۔ اس جملے میں بڑا پیار، میں سارے پیسے پھر بیبے کو دینا، پھر اس تو بعد پھر کہنا بیبے جی مینوں 100 روپیہ دو۔ پھر بیبے جی جدوں مینوں 100 روپیہ دے دے میں ہاتھ آگے کر کے جب 100 روپیہ اپنی ماں سے لیتا ہوں، اس انداز کا دنیا میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے، دنیا کی کسی شہر میں مزہ نہیں آتا۔ غلطی سمجھ لگی۔ اور میرے علم میں یہ بھی ہے کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں زندگی گزار گئے ہیں، افسر بن گئے ہیں، بڑے بڑے منصب مل گئے ہیں، لیکن ماں نے پوچھا ہے پتر تیری تنخواہ کی نہیں۔ اس بد نصیب نے ساری زندگی ماں کو تنہا نہیں بتائی۔ جس بندے نے ماں کو تنہا نہیں بتائی وہ ساری تنہا لا کے بیبے نے ہاتھ رکھے۔ اس میں ذرا بہت بڑا سبق ہے۔ تو وہ کہتا ہے ماں نے مجھے مجبور کیا، نہ ماں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن میں اس مزہ حاصل کرنے کے لیے سارے پیسے بٹ کے ڈھیر جا کے میں بیبے نے ہاتھ رکھنا، تو پھر کہنا بیبے جی مجھے 100 روپیہ تو دو۔ اللہ کرے ہمیں ان اداؤں کو اپنانے کی توفیق دے۔ سب سے بڑا ولی دنیا میں تیرا ماں اور باپ ہے۔ کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم فاضل اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تیرے باپ اور ماں نے تیرے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات ذہن نشین کرو، کدی وقت ملا
تو ماں کے پاس بیٹھ کر کہو ماں جی، بیبے جی، ابا جی، جو کہتے ہو، میرا نام لے کے نا اللہ کا تذکرہ کرے، میرا نام اللہ کے سامنے پیش کر، اللہ میرے فلاں پتر کی ضرورتیں پوریاں کر رہے ہیں۔ اس انداز میں اتنا شرف قبولیت آپ کو ملے گا کہ میرے جیسا بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا سمجھو ہر طرح کے پھل اللہ نے پیدا کیے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس ساری علامت میں، اس دلیل میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو علامتیں موجود ہیں۔ اللہ سونے تو انہیں منڈیاں بھری پڑی، اور منڈیوں میں جتنے پھل اور ان کی رنگتیں ہیں مختلف، اسی خطے میں، اسی سرزمین میں اگا کے منڈیوں میں ڈھیروں کے ڈھیر، ٹرکوں ٹرک اللہ نے پہنچانے والا سبب ہے۔ اللہ تیرے سے زیادہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی تبدیلیوں کا نظام بنایا ہے۔ پھر ایک اور قرآن میں آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ڈاکٹر صاحب میں تحدیث نعمت کے لیے کہا کرتا ہوں، میرے والد محترم نے ساری زندگی نماز تہجد پڑھی اور فرمایا کرتے تھے طالب علمی کے زمانے میں ہماری تہجد کی حاضری لگتی تھی۔ بعد میں نے جو کرنی وہ یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت جب اٹھتے تو سب سے پہلے یہ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے، رسول پاک بھی آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیات کی تلاوت کرتے، تو میں نے سب سے پہلے والد صاحب کی زبان سے سنے ہوئے کلمات، یہ آیت مجھے سب سے پہلے یہ آیت یاد ہوئی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے اس آسمان کو، ان ستاروں کو، اس شمس و قمر کے نظام کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ کو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہ نظام، یہ سردی، یہ گرمی، لمبی رات، چھوٹی رات، لمبا دن، یہ نظام اللہ نے بنایا۔ اس طرح والشمس والقمر، شمس و قمر کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، وہ بھی تابع میں ہیں، وہ زحل، وہ مشتری، اور اس طرح وہ کہکشائیں اور چھوٹے ستارے بڑے۔ لیکن جہاں اپنے عقائد کو بھی تھوڑا سا بہتر بنانا چاہیے، میں نے پڑھا ہے ایک جگہ، بعض علماء سے سنا بھی ہے، جن کا پتلا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور ستاروں اور کتب تارا اور اس کے بارے میں، جنہوں نے زیادہ عقیدہ مضبوط بنایا ہوا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی آدمی، توجہ کریں جی، کوئی آدمی اپنے قدم اگر کعبۃ اللہ کی طرف کر دے، قبلہ رخ کر دے، تو اس کے پاؤں ٹانگوں کو پھیر کے نا ادھر سیدھا کرنا، سمجھے؟ کوئی نہیں۔ کوئی یہ اگر تمہاری نظر میں بد اخلاقی یا وہ بے ادبی کر رہا ہے، ہمارے ہاں یہ کلچر ہے نا کہ منجی دے دو حصے نا، سراندی تے پواندی، وہ پواندی بھی قبلہ کریے، ان سارا ظلم اللہ رسول کے خلاف کرنا، لیکن منجی دے پواندی نہ ادھر ہونی چاہیے، سمجھ لگا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی سمجھ لگا پاؤں اس طرف کرے تو پاؤں پھیر دو دوسری طرف، اگر وہ پاؤں قطب تارے کی طرف کرے تو دونوں ٹانگیں کاٹ کے ادھر پھینک دو۔ اس ولی نے قطب تارے کی فضیلت بیت اللہ سے زیادہ بنا لی، تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، اور سورج اور چاند کو اللہ نے بڑا شرف بخشا ہے، نظام کائنات کو بنایا ہے، رات اور دن کا نظام اور گنتی کا، مہینوں کا، سالوں کا، گنتی کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلوں کے ذریعے بنایا ہے، اور قطب تارے پیچھے پہ آپ لوگ۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے یہ سب کچھ اللہ نے اپنے حکم سے مطیع کیا ہے۔ نظام فلکیات کے اندر ذرہ بھی تبدیلی آ جائے سارا سسٹم خراب ہو جائے۔ والسماء، ارشاد ہوتا ہے وزینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان دنیا کو جو ہماری طرف آسمان لگتا ہے اللہ نے اس کو خوبصورت ستاروں، سیاروں اور اس سے مزین کیا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس سارے نظام میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل کرنے والی قوم کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے وما ذرأ لکم فی الارض، جو زمین میں اللہ نے پیدا کر کے پھیلا دیا ہے، چرند پرند حیوانات، جو مال مویشی،
مختلفاً الوانہ، فرمایا ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، سبحان اللہ۔ مور کتنی قسم کے ہیں؟ سفید بھی ہے، اور اس میں جناب یہ کریم کلر کا بھی ہے، سرخ کلر کا بھی ہے، سبز کلر کا بھی ہے، اور جس جنس کا وہ مور ہے اس کے پروں میں رنگت کرس کی میرے رب نے فٹ کر دی ہے۔ پھر وہ موج میں آتا ہے، وہ لڈیاں ڈالتا ہے، جب پر کھولتا ہے اس کو تاج بناتا ہے، تو فرمایا میری کاریگری دیکھی، یہ پروں کے اندر رنگتیں کون کر اس کی بناتا رہا، کتنی کتنی تتلیاں اور چڑیاں اور پرند ایسے ایسے خوبصورت ہیں کہ ان کی ادائیں دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے، اللہ کو کیسا مصور ہے۔ اور میں مصور ہوں، ڈیزائنر ہوں، خالق ہوں، رزاق ہوں اور مالک ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ اس سارے نظام کے اندر اللہ نے اپنی توحید اور وحدانیت کی دعوت پیش فرمائی ہے۔ توجہ کریں جی، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، کو مور کو دیکھ کر، کو تتلیوں کو دیکھ کر، کوئی جناب حیوان اور چیر پھاڑ کرنے والوں کو دیکھ کر، شکاری کتا دیکھو، خرگوش دیکھو، دونوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ کیسا وہ منظر ہوتا ہے، وہ ٹینا بھجدا جا رہے ہیں تو شکاری کتا جنہوں مکھن کھاندے ہیں، پھڑ نہیں سکتا، ڈوڈی بندے ہو جائے۔ ایک پنڈ کی گل ہے، گاؤں کی۔ میں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب گیا تو ڈیرے والوں نے مجھے کہا ایک پروگرام بخائیے۔ میں کہا جی چلو میری بھی قسمت بخا دیو۔ کہندے نے کہ ایتھے خرگوش رہندا ہے، جنگلی خرگوش، تے سارے شکاری کتیاں دی اس مت مار چڑی۔ جنہ بھی شکاری کتے پالے اسی کئی باری وہ شکار دے چڈیا، وہ ٹبیاں مار کے انج کر دے آپ نکل جاتا، شکاری کتے ادھر نہ جائے۔ کہندے نے اج تمہیں پروگرام وکھانا، تے جانا بھی نہیں رہندا بھی ادھر ہی۔ لو جی وہی گل ہوئی، وہ خرگوش صاحب نکلا، پیچھے چڑھے پھر شکاری کتے۔ میں دیکھ رہا ہوں پہلے سیدھا دوڑتا رہا، جس ویلے سمجھا نے کتے قریب آ گئے، اس طرح چل کے دیتی، کتے ادھر ٹر گئے، وہ آج نکلے۔ تے سبحان اللہ، میں ہی آخنی، تساں تے نہیں آخنی، تساں عید تو بعد آخنی۔ تے ایک شغل جو ایک کس نے بنایا ہے، اس کو بھی دوڑنے کی طاقت دی ہے، اس کو بھی دوڑنے کی، اس کو بھی جان بچانے کی، اس کو شکار کرنے کی صلاحیت کس نے بخشی ہے؟ تتر بٹیر، سبحان اللہ۔ تو پھر جناب داؤد کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز دی، جب وہ پڑھا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ ہم نے تیرے گلے کے اندر بٹن ہم نے فٹ کیے۔ جس دور میں جناب حاجی صاحب مدینہ جو ہم پڑھتے تھے تو وہاں ایک مؤذن تھے، بہت خوبصورت، ظاہر مؤذن سارے بڑے اچھے ہیں، تو ہمارے بعض ساتھی جو یونیورسٹی کے وہاں جمعہ پڑھنے یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر خدمت ہوتے، تو وہ بعض ہمارے ساتھی فوت ہو گئے ہیں دنیا سے، تو وہ کہتے ہیں یار معلوم ہوتا ہے کہ اس مؤذن کے دل کے اندر بڑے بڑے بٹن اللہ نے فٹ کیے ہوئے۔ یہ جتنی سریلی آوازیں ہیں یہ کس کی دین ہے؟ قرآن مجید میں اشارہ ہے جناب داؤد کی بڑی سریلی آواز اللہ نے بخشی، جب وہ تلاوت کرتے زبور کی اور اس کے اندر مناجات، دعائیں اور اللہ کے ساتھ رابطے کے قصے ہوتے، تو پھر ارشاد ہوتا ہے یا جبال اوبی ماہ والطیر، پرندے بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ اور پہاڑوں سے بھی سریلی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں سے آوازیں نکالی جا سکتی ہیں جب میرا اللہ ارشاد فرمائے۔ پرندے بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں جناب، پہاڑوں سے بھی آوازیں نکل رہی ہیں، فرمایا سسٹم کس نے فٹ کیا ہو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندر کو مسخر کس نے کیا ہے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ سمندری مچھلی پکڑ کے، بڑی بڑی قیمتی مچھلیاں اور بڑی بڑی طاقتور مچھلیاں سمندر کے اندر، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر، کروڑوں کی تعداد کے اندر مچھلی کی بے شمار ہزاروں قسمیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے لحمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت حلال کی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی حلال کر دیے، زندہ کھا کے پکڑ جو کھا جو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ جان بحق ہو جائے، جان اس کی نکل جائے، بے روح ہو جائے، پھر بھی فرمایا اساں حلال کر کے تمہیں خدمت پیش کر چھڑے۔ اے تازہ گوشت کھاؤ، اے اسی تواڈے سے پیدا کیتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ الْحِلْيَةَ، پھر زیورات نکالو،
جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ جن مطیع کر دیے، کل بناء و غواص، غوطے مار مار کے موتی نکالنے والے جن، اور سمندر میں وہ کی انہیں سپیاں تے حکم نہ کہے تے اس طرح دی چیزیں۔ فرمایا تہاڈیاں بچیاں سے، تہاڈیاں ٹبریاں سے زیور میں تو کٹ کے تہاڈے گھراں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ کس نے بیان کیا ہے؟ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر تمہیں وجد پیدا کر دیا ہے، اور زیورات ہم تمہارے نکالتے ہیں، موتی ہم نکالتے ہیں، مچھلیاں ہم پیش کرتے ہیں، سمندر میرا ہے، مسخر میں نے کیا ہوا ہے، تیرے لیے میں نے سامان بنایا ہے، تو میرے نال رابطہ جوڑ کے رکھیں تو تعلق بھی صحیح رکھیں۔ وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کشتیاں دیکھ تو وہ اس کا سینہ پانیوں کو چیر کے تیرتا چلا جا رہا ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس کا فضل تلاش کرو۔ جب وہ سامان لے کر اس دوسرے علاقے میں جاؤ گے، وہاں سیل کرو گے، وہاں سامان سے اس طرح لاؤ گے تو ادھر سے بھی فضل ملا، ادھر سے لانے کا سامان ادھر بھی نفع و فضل ملا۔ فرمایا اے بھی سامان اساں تواڈے سے بنایا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تو نے یہ نعمت دی، مال و دولت دی، منافع دیے۔ وَأَلْقَوْا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، فرمایا میں نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا ہے، جتنا پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے صرف 2 گنا زمین کے اندر ہوتا ہے۔ ان تمید بکم، کہیں وہ زمین جو ہے تمہیں اشکولے کھا کے اور وہ اس طرح جس طرح جھک جائے، تمہیں الر نہ جائے زمین، ہم نے اس کو برابر کرنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وَأَنْهَارًا، میں نے نہریں اور اس کے اندر جو چلنے والے وہ چشموں کے ذریعے بہنے والے نالے ہیں وہ بھی ہم نے بنائے۔ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے کئی راستے، ندیاں اور پک ڈنڈیاں تمہارے لیے بنائیں تاکہ راستے سے چلتے چلتے تجھے اپنی منزل تک پہنچاؤ۔ وَعَلَامَات، اور کئی نشانیاں۔ یہ سمندر کے سفر کرنے والے بحری جہاز اور بحری سفینے اور بیڑے، یہ ستاروں کے ذریعے اپنے راستوں کا تعین ستاروں کے ذریعے کرتے ہیں، اور اتنے لائٹاں کتوں ہونی ہیں بھائی؟ وہ ستاروں کی سمتوں کا ساڈے والد صاحب گھڑی نہیں سن بنتے، ہوں تو ماشاء اللہ سارے بابے بنی ہوندی، تسی جیب وچ پائی کوئی عرض نہیں، ایتھے بھی بنو جیب وچ بھی پاؤ، دونوں جائز۔ تو گل یہ دسنی سی، جدوں انہوں نے پوچھنا نا ٹائم تو انہوں نے ستارے نو ویکھنا، ہنیرا، کوئی بجلی نہیں، دیہات جنگل سراں، تے ٹائم پوچھے جا رہے تے ستارن وے کے ٹائم دا چھڑنا تے تقریباً 2-4 منٹ دا وعدہ گھٹے نہ اڈک ٹائم دے۔ اے ساڈیاں جنیاں گھڑیاں نے، اے بابے نے کئی راتوں بھی کھوائی ہے نا بزرگوں، پھر ہن لئی نے پھر گھر رکھی راج کا۔ اے جنیاں گھڑیاں جن سے کٹھیاں کرو تے ہر ایک دا منٹ 2 منٹ دا فرق ہوئے گا۔ کہ اللہ نے فرمایا سسٹم اساں فٹ کیتا ہے سارا، ہمارے نظام کے اندر فرق کوئی نہیں، تہاڈیاں گھڑیاں دے نظام میں فرق ہے۔ سخر الشمس والقمر، تو ارشاد فرمایا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کے ذریعے وہ اپنے راستے حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آخر میں پوچھی گل افمن یخلق کما لا یخلق، جو ہر شے پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے جو ککھ نہیں پیدا کرتا؟ سوال ہے تو جواب کی ہے نہیں، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جو ہر شے پیدا کرتا ہے، آسمان، زمین، پانی، ندی، نالے، نباتات، کھجوریں، انگور، میوے، سارا کچھ پیدا کرنے والا، چقندر اور مولیاں اور گاجریں پیدا کرنے والا، ایک ککھ کنڈا پیدا نہیں کرتا۔ تو جس لگے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے تو اندر ساری نماز دل دی پڑی، نماز ساری دل دی پڑی۔ ایک اور سن لو جناب، صلاح مشورہ کر دے۔ میں حاجی صاحب بات کی تھی، ڈاکٹر صاحب تواڈے سے بھی گل، جیڑا سانوں خالص دودھ مہیا کردا ہے اسی انہوں ڈنگر آنے ہیں۔ وہ کدی گاؤں ہو سکتی ہے، کدی مجھ ہو سکتی ہے، کدی بکری ہو سکتی ہے، کدی اونٹنی ہو سکتی ہے، وہ سمجھ لگتی گل دی اس محلے والوں؟ جناب علی صاحب، جو ہمیں خالص دودھ مہیا کرتے ہیں وہ ہیں ڈنگر، جو کیمیکل کا بنا کے دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، وہ اشرف المخلوقات۔ تو اس اشرف المخلوقات میں پھر شرم کرنی چاہیے یار۔ راتی جاگیں شیخ صدامیں تے راتی جاگن کتے، راتی راکھی کرن سائیاں دی، دنے جان رڑیاں دے ستے، اٹھو بولیا یار منا لے مت بازی لے جن کتے تین تھی کتے۔
100 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਦ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਪ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕਲਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। تو ہوں انہیں جا آپ آکھو نا میرے آخر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور جو پیدا کرتا ہے قرآن میں یہ لکھا ارونی ماذا خلق، جنہ دے پیچھے ٹکرا مار دے دکھاؤ تم نے پیدا کیا کیا، کوئی بٹیرا، کوئی گاجر، کوئی مولی، کوئی سبزہ، کوئی پھل، کوئی فروٹ، بتاؤ تو صحیح ہر شے اللہ نے پیدا کی ہے، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ جناب علی صاحب آ جاؤ ادھر، یہ ایک اعلان کریں گے جی درس کے متعلقہ ہے، جو ریکارڈنگ کے متعلقہ ہے، یہ اپنی بولی میں ایک اعلان چھوٹا سا کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ ترجمہ کر کے قرات کریں گے۔ انہوں نے کچھ سیٹنگ کی ہے نا، اس لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہمارا یہ جتنا بھی معاملہ تھا یہ فیس بک پہ بھی جاتا تھا، ہم لوگ ادھر اگر جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ 1000 سے 2000 لوگ ہمیں اور بھی سنتے ہیں۔ اس کے لیے لوگوں کو مسئلہ تھا، فیس بک کے اوپر پیج کا کچھ ایشو تھا، جس کے لیے ہم نے جو نیا چینل بنا دیا یوٹیوب کا۔ اب ہمارا پچھلا ریکارڈ بھی سارا پارا وائز اس میں جمع ہوتا رہے گا، وہ انشاءاللہ ہمیشہ چلتا بھی رہے گا۔ آپ لوگوں سے التماس ہے جو لوگ نہیں آ سکتے ہم ان کو وہ چینل سبسکرائب یا رجسٹر کروائیں گے۔ شام کو جتنی بھی لیکچر یا ہماری کلاسز ہیں وہ اس کے اوپر آ جایا کریں گی۔ اس کے علاوہ شیخ صاحب کا جو صبح ہوتا ہے، سورہ نساء چل رہی ہے، بلکہ اب سورہ مائدہ آ گئی ہے، اس میں وہ بھی اس چینل کے اوپر آ جاتا ہے۔ صرف ایک کلک کے اوپر آپ کو یوٹیوب پہ سارا معاملہ مل جایا کرے گا۔ رمضان میں جو اب ہماری چھٹیاں ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے والی کلاسز بھی اس کے اوپر آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کے اندر آپ نے دوسروں کو بھی ترجیح دینی ہے، خود بھی رجسٹر کرنا ہے اپنے آپ کو، اور مزید یہ کہ اگر کسی کو مشکل ہے تو میں ادھر ہوں، آپ میرے ساتھ بھی آ کے وہ میں آپ کو سیٹنگز اس کی بنا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا نام علی احمد بٹ ہے، اور یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس کو ترویج کو معاملے کو آگے پھیلا سکیں۔ اب اس سے یہ چینل بنانے سے ہمارا مختلف ممالک میں بہت زیادہ تشہیر ہونی بھی شروع ہو گئی ہے، بلکہ لوگ پوچھنے بھی لگ گئے ہیں کہ کون سی یہ آیت رہتی ہے، ان آیات کے کدھر ہیں، تو وہ سارے معاملات ساتھ ساتھ انشاءاللہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھو جی، یہ کسی عرب نے کہا تھا لکل فن الرجال، ہر فن کے بندے الگ ہوتے ہیں۔ جو عمومی طور پہ کچھ لوگ مدرس ہوتے ہیں لیکن خطیب نہیں ہوتے، کچھ صرف خطیب ہوتے ہیں، مدرس نہیں ہوتے۔ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے، خطبہ بھی دیتے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں، خطاب بھی کرتے ہیں، تصنیف بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ فن کے متعلقہ جو باتیں یہ ہم سے نہیں پتا کیا کرنا ہے، تو ساتھی نے محنت کی ہے تاکہ یہ جو ریکارڈ بھی ہو جائے اور لوگ اگر سنیں۔ جب میں تاریخ بتاتا ہوں نا، یہ کویت سے اور دوسرے ملکوں سے مجھ سے لوگوں نے کہا تاریخ بتایا کریں تاکہ ہم جب تلاش کریں تو تاریخ کے حوالے سے وہ لیکچر سبق ہمیں مل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں دور بیٹھے ہوئے لوگ اگر اتنی خواہش کر کے محنت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا یہ جو اگر آپ کو مزہ آتا ہے، یہ سمجھ آتی ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ اللہ میری سب کی مدد فرمائے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے تمہارے لیے پانی، منہ شراب، اس پانی سے کچھ مشروب ہوتا ہے، ومنہ، اور اسی سے شجر فیہ تصیبون، اس میں اشجار جو شجر پیدا ہوتے ہیں نباتات میں، تم اپنے مال میشن کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون، تو اللہ نے وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے زراعت اور زیتون اور نخیل کھجوریں، والعناب انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس نظام میں آیت و نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے ہی مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے اللہ نے مطیع کر دیے، مسخر کر دی ہیں اپنے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات،
اور یقیناً اس سسٹم میں، نظام میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، عقل کرنے والی قوم کے لیے۔ وما ذرا لکم، اور جو اس نے پیدا کر کے پھیلا دیا ہے، بکھیر دی ہے تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوان، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس نظام میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، سخر البحر، سمندروں، دریاؤں، تالابوں کو جس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لتاکلوا منہ، تاکہ تم اس سے کھاؤ، لحما طریا، گوشت تر و تازہ، وتستخرجوا منہ حلیہ، اور اس سے تم زیورات نکالو، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو، مراد وہی بچے، بچیاں اور مستورات، وتری الفلک، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو، مواخر فیہ، ان سمندروں دریاؤں کے اس کناروں پہ، اس کی سطح پر پانی کو چیر کے جا رہی ہوتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس کا فضل تم تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسی نے گاڑ دی ہیں زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، کہیں وہ تمہیں وہ جو ہوتا ہے نا جھکا نہ دے، زمین بے قرار ہو جائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ وہ انہارا، اور اللہ تعالیٰ نے نہریں، ندی نالے، وہ بھی اللہ نے مسخر کیے۔ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور راستے متعین کیے، راستے بنائے تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ وَعَلَامَاتٍ، اور کئی نشانیاں اور علامات اللہ نے بنائیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ، کیا وہ ذات گرامی جو پیدا کرتی ہے، کَمَن لَا يَخْلُقُ، کیا اس طرح ہے جو کخ نہیں پیدا کرتا۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليا تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ الرَّوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب